بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ جناب میثم تمار کی گفتگو ہو رہی ہے۔ جناب میثم تمار کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک روز جناب میثم تمار کی ملاقات جناب عبداللہ ابن عباس سے ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو جناب میثم تمار نے جناب عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے قرآن کی تفسیر کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی تھیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں بیان کر دوں اور آپ اسے کہیں محفوظ کر لیں، لکھ لیں۔ لہٰذا جناب عبداللہ ابن عباس نے کاغذ اور قلم منگایا کہ وہ چیزیں جو جناب میثم تمار بیان کرتے ہیں وہ لکھ لی جائیں۔ اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس کہ جو قرآن کے تعلیم کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں بہت ماہر تھے اور بہت زیادہ جاننے والوں میں سے تھے، وہ بھی جناب میثم تمار کے سامنے کاغذ اور قلم لے کے بیٹھے ہیں کہ میثم تمار کچھ بیان کر دیں تو اسے لکھ لیا جائے۔ جب کاغذ اور قلم آ گیا، اس سے پہلے کہ جناب میثم تمار کچھ بیان کرتے، کچھ لکھواتے، جناب میثم تمار نے کہا کہ اے ابن عباس، اس وقت آپ کا کیا حل ہوگا کہ جب آپ مجھے سولی پر لٹکا ہوا دیکھیں گے؟ تو جناب ابن عباس چونک گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ تو کاہنوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، جادوگروں جیسی باتیں کر رہے ہیں کہ آنے والے زمانے کی خبر دے رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب میثم تمار اور جناب عبداللہ ابن عباس کے علم میں بہت فرق تھا، حالانکہ امیر المومنین نے دونوں کو علم دیا تھا، لیکن دونوں کی استطاعت یا یہ سب الگ الگ تھی۔ تو جناب میثم تمار نے کہا کہ جو میں بولتا ہوں وہ لکھ لو، آپ لکھ لیں اسے، لیکن جب جو میں نے پیشن گوئی کی، جو میں نے بات بتائی ہے اپنے سولی دیے جانے کے بارے میں، اگر وہ بات آپ کو سچ ہوتی ہوئی نظر آئے تو آپ اس پہ عمل کیجئے گا، ورنہ اسے ترک کر دیجئے گا اگر ایسا نہ ہو۔ خیر وہ لکھ لیا انہوں نے، اور وہ دیکھ بھی لیا اپنی آنکھوں سے کہ جیسا کہ میثم تمار نے کہا تھا بالکل وہی ہوا، بالکل ویسا ہی ہوا۔ جو چیزیں تفصیل سے میثم تمار نے بیان کی تھی جناب ابن عباس کے سامنے کہ ایسا ایسا ہوگا، ہو بہو ویسا ہی ہوا۔ اب اس سے یہ دیکھیے کہ میثم تمار کا جو علم ہے وہ کس درجہ بلند ہے کہ جناب ابن عباس بھی ان سے قرآن اور تفسیر کے بارے میں چاہتے ہیں کہ کچھ بیان کریں تو لکھ لیا جائے۔ یہ ان کی علمی منزلت اور جو انہوں نے زندگی بسر کی ہے وہ سب جانتے ہیں، کیا جذبہ ایمانی تھا، کیا یقین تھا۔ لکھا ہوا ہے کہ جب ابن زیاد ملعون نے انہیں گرفتار کیا اور جب سامنے لائے گئے تو ایسی جگہ پہ جہاں تلواریں کھینچی ہوں اور سب کے سب دشمن ہوں چاروں طرف، اور یہ معلوم ہو کہ کسی بھی وقت زندگی ختم ہو جائے گی، ایسی جگہ پر انسان کے انداز گفتگو میں، انداز خطابت میں کچھ نہ کچھ تو فرق آ جاتا ہے۔ لیکن یہ میثم تمار ہے کہ نہ پیشانی پر شکن آیا، نہ انداز گفتگو بدلا، نہ کوئی چہرے سے ایسی کسی پریشانی کے کوئی آثار نمودار ہوئے۔ جب بات شروع ہوئی ہے تو جناب میثم تمار کہتے ہیں کہ میرے مولا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہیں ایک بدکار، کمینہ اور ناپاک عورت کا فرزند ابن زیاد تمہیں قید کرے گا، تمہیں سولی دے گا۔ اس طرح بغیر ڈرے، بغیر خوف کھائے، اس طرح جناب میثم تمار نے گفتگو کی۔ اور دوران کلام یہ بھی آپ نے کہا کہ تم میرے مولا کے قول کو جھٹلانا چاہتے ہو۔ الغرض ابن زیاد نے کہا کہ تمہارا رب کہاں ہے؟ ابھی دیکھیے یہ اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب جناب میثم تمار سے اس نے سوال کیا کہ تمہارا رب کہاں ہے، تو جناب میثم تمار کہتے ہیں کہ وہ ظالموں کی گھات میں ہے اور تم بھی ان میں سے ایک ہو، یعنی تمہاری گھات میں ہے۔ یہ طرز گفتگو اور یہ بات کرنے کا جو انداز ہے جناب میثم تمار کا، آج اگر آپ اس پر کبھی غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ کسی کے سامنے
بات کرنا اور ہے، لیکن کسی ایسے کے سامنے اور ایسے ماحول میں کہ جہاں آپ کا آس پاس کوئی حامی مددگار نہ ہو، اور صرف ایک ہی راستہ ہو کہ بس ابھی مجھے موت کو گلے لگانا ہے، اور اگر میری زبان چلتی رہی، میں بولتا رہا تو موت کو گلے لگانا پڑے گا۔ ایسی جگہ پہ زبان ساتھ چھوڑ دیتی ہے، انسان کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں، لیکن جناب میثم تمار ہیں کہ انہوں نے، ان کی انداز گفتگو میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب میثم تمار کو جب مولا کائنات نے بتایا کہ تمہیں سولی دی جائے گی، تمہیں اس طرح سے تمہاری زندگی ختم ہوگی، تو جناب میثم تمار نے پوچھا تھا کہ مولا میں فطرت اسلام پر زندگی تمام ہوگی میری؟ تو امیر المومنین نے کہا تھا ہاں۔ تو اس کے بعد برجستہ میثم تمار نے کہا کہ پھر مولا کسی چیز کا کوئی غم نہیں، پھر جو گزرے میثم صبر کرے گا، اور جیسا اپنے مولا سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی گزرے اس پہ صبر کریں گے، ویسا ہی میثم نے کر کے بھی دکھایا۔ اتنے مظالم اور اتنی تکلیف جناب میثم تمار کو وہ شہادت کے واقعے میں بیان ہوگی، لیکن کبھی نہ کوئی بے صبری کا جملہ اپنے زبان پہ آنے دیا، اور نہ ہی کسی طرح سے اظہار ہونے دیا بے صبری کا۔ یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا یقین ہے جناب میثم تمار کا۔ باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔